الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، النبی الامی، ایسا نبی کہ جس سے کسی سے پڑھا نہیں، الذی یجدونہ، وہ شخصیت جس کو وہ پاتے ہیں، مکتوبا عندہم، لکھا ہوا اپنے پاس، فی التوراۃ والانجیل، یعنی تورات و انجیل کے اندر تذکرے ان کے موجود ہیں۔ یامرہم بالمعروف، ان کو معروف اچھائی بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، اور وہ منکرات سے، ناپسندیدہ اعمال و اقوال سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، ویحل لہم الطیبات، اور حلال قرار دیتے ہیں ان کے لیے پاک چیزیں، ویحرم علیہم الخبائث، اور حرام قرار دیتے ہیں ان کے لیے ناپاک اور پلید چیزیں، ویضع عنہم، اور اتارتے ہیں ان سے، اسرہم، ان کے بوجھ، والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ طوق جو ان پر پڑے ہوئے تھے، فالذین آمنوا بہ وعزروہ، پس وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کو انہوں نے تقویت دی، ونصروہ، اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور پیروی کی انہوں نے اس نور کی جو ان کے ساتھ اتارا گیا، مراد سے قرآن مجید ہے۔ اولئک هم المفلحون، وہ سب لوگ فلاح پانے والے، کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کے لیے، الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یا جس کی بادشاہت ہے آسمان و زمینوں پر، لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر صرف وہی، یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے اور وہ فوت بھی کرتا ہے، فآمنوا باللہ، پس تم اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو پیغمبر بھی ہے اور وہ امی اس لیے ہے کہ انہوں نے کسی پڑھا نہیں، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ کی ساری باتوں پر، اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اس کی ساری باتوں پر، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ حضرات، ان آیات میں نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، منصبی حیثیت اور ان کے حقوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ ہمیں اس بات پر خوشی ہونی چاہیے اور دل کے اندر اس کو قرار اور سرور حاصل کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منصبی حیثیت ہے، ان کی ذاتی حیثیت ہے اور ان کی جو خاتم النبیین والی حیثیت ہے، ان تمام اعتبار سے ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی رسالت پر، ان کے خاتم النبیین ہونے پر، اور ان کے
تمام لوگوں کے لیے کہ الی یوم الدین یا الی یوم القیامہ تک جو ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول نامزد کر دیا ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کی وضاحت ہے آج کے ہمارے سارے سبق میں۔ اب ان لوگوں کی بھی بات بیان فرمائی جو اس پیغمبر پر ایمان رکھتے ہیں اور ان پر جو ان کی حیثیت میں نے عرض کیا ہے، ان کی ساری حیثیتیں جو ہیں ان کو وہ مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ ان صحابہ کرام کی باتیں تورات و انجیل کے اندر بھی ان کے تذکرے موجود ہیں، ان کی صفات اور ان کی شان عظمت حشمت موجود ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ ان کی باتیں جو ہیں تورات میں انجیل میں ان کی مثالیں تورات و انجیل کے اندر بھی موجود ہیں۔ سبق شروع ہوتا ہے الذین یتبعون الرسول، تو یہ ساری شان صحابہ بیان ہوئی ہے، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، النبی الام، یہ صفت ہے رسول اکرم کی علیہ السلام کہ انہوں نے امی، اس کو سادے لفظوں میں لوگ کہتے ہیں ان پڑھ، لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے لیکن وہ شخصیت جس نے دنیا میں کسی شخص سے پڑھا نہ ہو۔ میں نے کئی دفعہ اس موضوع پہ بات کی ہے، دنیا میں کوئی شخص اس لائق ہی نہ تھا جو رسول پاک کا استاد کہلائے۔ اللہ رب العزت نے اس راستے کو ہی بند کر دیا۔ کوئی کہے جی میں نے یہ پڑھایا تھا، میں نے یہ پڑھایا تھا، میں نے یہ سبق دیا تھا، یہ ساری لائن کو اللہ نے کاٹ دیا۔ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم خود پڑھائیں گے، خود سمجھائیں گے، اور یہ شان عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کہ رسول پاک نے کسی سے پڑھا تو نہیں، لیکن ان کو معلم انسانیت بنا دیا، اور نماز ڈیوٹی جو ان کی بیان فرمے ہوئے ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب بھی پڑھ کے سنائیں گے، ان کو پاک بھی کریں گے، اور ان کو کیا کریں گے، یتلو آیاتہ ویزکیہم، ان کو پاک بھی کریں گے، تعلیمات دیں گے، ساری ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے لگا دی۔ اور یہ شان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تورات و انجیل کے اندر بھی اللہ نے بیان فرمائی ہے، صحابہ کرام کی شان بھی اللہ نے بیان، مکتوب آ رہی ہے بات آ گئی اسی سبق میں۔ تو ارشاد ہوتا ہے وہ لوگ شرف بزرگی والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، کہنا مانتے ہیں۔ اب پھر وہ اصل میں اشارہ اس میں یہ ہے کہ وہ تورات کے ماننے والے، یہودیت کا جو مذہب رکھنے والے، جس میں سرفر حضرت عبداللہ بن سلام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان میں تقریباً 10 سے 12 تک لوگ ہیں جن کے نام بیان کیے جاتے ہیں، جنہوں نے تورات کو چھوڑ کر، تورات کے مسلک کو چھوڑ کر اور یہودیت کو چھوڑ کر رسالت مآب کی ایک چہرے سے زیارت جب کی ہے تو اسی وقت انہوں نے ایمان کا اعلان کر دیا۔ اور فرمایا عبداللہ بن سلام کی بات ہے، یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ تورات کے حافظ تھے، جو بھی نسخہ تورات کا مسائل موجود تھے، اور بڑے خاندان کے لوگ تھے، اور مدینہ منورہ کے اندر بڑے معزز شمار ہونے والے ان لوگوں میں تھے جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو وہ زیارت رسول کے لیے جب حاضر خدمت ہوئے تو حدیث کے اندر بیان آتا ہے جب نبی کریم علیہ السلام کا آپ ایک درس دے رہے تھے، چند صحابہ کے سامنے تشریف فرما تھے، تو چہرے پہ نظر پڑی تو عبداللہ بن سلام نے کھڑے ہو کر کہنا واللہ، اللہ کی قسم، لیس ببشر کذاب، یہ جھوٹا چہرہ نہیں ہے، اسی وقت ایمان کا اعلان کر دیا۔ نہ مجلس ہوئی ہے، نہ بات سنا ہے، نہ آپ نے دعوت دی ہے، چہرہ دیکھ کر رسالت مآب کا انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ سچا چہرہ ہے اور سچا ہے، یہ ایماندار ہے، یہ پیغمبر ہے، جو ان کی دعوت ہے ساری سچی ہے۔ تو یہ ان کی بھی شان بیان ہوئی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ، جس کو وہ پا رہے ہیں کہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے ہاں تورات و انجیل کے اندر ان کی شان عظمت خصوصیات اور ان کی صفات کا تذکرہ ہے۔ پھر آگے اس کو ڈیٹیل بیان فرمائی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ ان کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور جو کمزوریاں ہیں، ناپسندیدہ چیزیں ہیں، منکرات ہیں، ان سے روکتے ہیں۔ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شان اللہ نے اس طرح بیان فرمائی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ بہت خوبصورت بات بیان فرمائی گئی ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ امر بالمعروف کرنا ہے اور نہی عن المنکر کرنا ہے، اور اللہ کی ذات پر، رسول پاک پر ایمان رکھنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر اچھے کام کا حکم کرنا ہے، ہر برے کام سے روکنا ہے۔ یہ جو او باجی او چھڈو پرا جی، او باجی رہن دے، یہ با پتہ نہیں کون ہے۔ مقصد یہ ہے کہ امت کی ڈیوٹی ہے کہ غلط کام ہو رہا اس کو روکو، یہ اچھا کام ہے اس کی دعوت دو، فرمان جاری کرو۔ گنگا اور بولا بن کے رہنا جو ہے، اندھا بن کر رہنا، اس کی تردید فرمائی گئی ہے، سم بکم عمی فہم لا
نہ عقل ہے، نہ رجوع ہے، کوئی شے نہیں ہے، صرف روٹی کھانا ہے اور بال بازی کرنا ہے اور فوت ہو جانا، یہ کیا کاروبار ہے؟ ذمہ داری ہے۔ ایک اور بات آپ نے فرمائی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے اس بات کو آگے پہنچاؤ، اگر ایک آیت، ایک مسئلہ، ایک آپ کو شے آتی ہے اس کو بھی لوگوں تک پہنچاؤ۔ تو یہ خاص لوگ نہیں ہیں، یہ درس دیتے ہیں، یہ جھاڑو پھیرتے ہیں، یہ جماعت کراتے ہیں، یہ چاہ بناتے ہیں، یہ ہم نے ڈیوٹیاں تقسیم کی ہیں، ساری امت کی ڈیوٹی ہے۔ تو امت اگر گھونگی بولی بن جائے گی تو پھر کون کرے گا کام؟ یہ تو امت کی قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے، کہانی نہیں کوئی پڑھ رہا۔ تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تامرون، جمع کا صیغہ ہے، تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تو لوگ اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، باجا بجانا جانتے ہیں، کوکو بنانا جانتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کاروبار ہے؟ اور نانے دادے خود خرید کے دے رہے ہیں، ابے خرید کے دے رہے ہیں، ویلنگ ہو رہی ہے۔ اور کل بھی مجھے پتا میرے عزیزوں میں ایک حادثہ ہو گیا، تو جو میاں بھی دونوں کی ٹانگیں اور کسی دو ٹانگ اور بازو ٹوٹ گئے دونوں کے، کسی نے آگے ٹھوک دیا تو مرے ہیں دونوں کو۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ویلنگ کرنے والا کس کا بچہ ہے؟ کس نے گاڑی خرید کے دی ہے؟ چابی کس نے دی ہے؟ ہم خود کرتے ہیں۔ تو گالیاں گورنمنٹ حکومت کو دیتے ہیں، فلانے کچھ نہیں کیا، فلانے کچھ نہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ جو تماشا لگا رہا ہے، تماشے کی سرپرستی کرنے والے کون ہیں؟ والدین ہیں نا، تو والدین کو پیسہ خرچ کرتے ہیں نا، تو دعا مولوی صاحب سے کراتے ہیں۔ تو مولوی صاحب کی اتنی ہوش نہیں ہوتی کہ وہ نہ ذکر، نہ اذکار، نہ سبحان اللہ الحمد للہ فوری شروع کریں، یا اللہ انہیں ٹھیک کریں، یا اللہ انہیں ٹھیک کریں، یا اللہ فوت کریں، یا اللہ فلانا کام کریں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر نے حکم دیا، تو مانتے نہیں ہو تو میرے سے کیا درخواست کر رہے ہو؟ نہیں میں بات سمجھا سکا۔ نماز کے بعد جو ذکر رسول پاک نے فرمایا وہ کرو، حکم ہے۔ 33 بار سبحان اللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہم انت السلام انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل، یہ پڑھو، اللہ سے درخواست کرو، آیت کرسی پڑھو اور قل شریف پڑھو، دعائیں مانگو، پھر اس کے ساتھ درخواست کرو۔ تو یہ لہجے ہم نے جو بنائے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے جس کو کہا جاتا ہے نا جہالت ہوتی ہے، عدم معلومات ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے جس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اور کئی مساجد کے اندر میرا تکرار ہوا ہے کہ سلام پھیرتے ہیں نہ ادھر شروع کر دیتے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد جو اذکار رسول پاک نے بیان فرمایا وہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اس طریقے کے ساتھ کیا جائے جو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ وہ تعلیمات ہیں جن کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہہ بھی دیتے یار دعا کرو تو فوری طور پہ شروع ہو جاتے ہو، ذکر بھی چھوڑ دیا، فکر بھی چھوڑ دیا، دعائیں بھی چھوڑ دی، دعا شروع کر دی، کیا کرنا ہے دعا میں؟ تو گزارش یہ میں کر رہا تھا کہ ان کے تذکرے ہیں یامرہم بالمعروف، وہ پیغمبر علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ خیر بلائیوں کا حکم فرماتے ہیں، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، منکرات سے ان کو روکتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ اس میں اشارہ تھا کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے اپنے دور میں کسی عارضے کی وجہ سے اونٹ کا گوشت کھانا منع کر دیا تھا کہ میں نہیں کھاؤں گا۔ آگے یہودیوں نے قانون بنا دیا کیونکہ جناب یعقوب نہیں کھاتے لہذا ہمارے اوپر حرام ہے۔ یہ اشارہ فرمایا کہ طیبات ہیں، ان کو کیوں حرام کرتے ہو؟ جس طرح آج کل دم چھو کرنے والے کہتے ہیں نا، وہ بڑا پوچھتا ہے نا دم کرانے کے بعد، اچھا جی کو پرہیز بھی ہے؟ کہنے پترا دو ہی پرہیز نے، ایک سودک والے گھر نہیں جانا، ایک بڑا گوشت نہیں کھانا تے ماش دی دال نہیں کھانی۔ یہ کتنے لیے ہے؟ بڑا گوشت کروا دے ہو، گائے کا گوشت ہے، کٹے بچے کا گوشت ہے، اونٹ کا گوشت ہے، ایک یہی نہیں کھانا، ایک سودک والے گھر نہیں جانا، تو سودک کروا دے۔ جس گھر فوتگی ہو جائے یا جس گھر بچہ پیدا ہو جائے وہ خوشی کا گھر ہے، وہ غمی کا گھر ہے۔ پترا تیرا نہ خوشیاں نہ تعلق رہے ہوں نہ غمیاں تعلق ہے کیونکہ ساڈا مرید بن گیا۔ تو اندازہ فرماؤ یہ کیا تعلیم ہے؟ کس نے یہ سبق سکھایا ہے؟ کس نے یہ غور سکھایا ہے؟ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعصوا فی الارض، دال ماش کھاؤ، کٹے کا گوشت کھاؤ، گائے کا گوشت کھاؤ، کوئی پابندی نہیں۔ غمی کے گھر جا کر ان کے ساتھ اظہار افسوس کرو، خوشی کے گھر جا کر، خوشی والے گھر جا کر مبارک دو، یار اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا دی ہے، بچہ دی ہے، بیٹی دی ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے، اللہ تعالیٰ مبارک کرے۔ اور خوشیوں غمیوں کے اندر بھی جس بندے کا تعلق رہی ہے تو وہ بندہ شے کیا ہے؟ بولو نا، اس معاشرے میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک اور بندے بڑی تعریف کر اے جی بڑے اچھے نے، اے چنگی بندی چاہتے ہی نہیں ہے نا کہ جملہ کی مطلب ہے؟ اے نہ چنگی چاہتے نے تو مزے ہے کہ یہ بہت، میں کسی اچھائی کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں، کسی برائی کو ختم کرنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ کون ہے؟ بولو نا، اس کی تعریف کیا ہے؟ ایک کسی چنگی بندی سے نہیں ہوتے، ایک ہی کر دینا، ایک اور سٹائل ہے بندہ، اور پاجی ساڈا کوئی مسلک نہیں، وہ خود ہی اقرار سارا مسلک ہی کوئی نہیں، تو ہے کون؟
اور تیرا مسلک جو ہے وہ بیان کرنا، کون کس قوم کے ساتھ تیرا تعلق ہے، بیان کرو۔ میرا اللہ کی توحید پر ایمان ہے، رسول پاک کی رسالت پر ایمان ہے، شان صحابہ پر میرا ایمان ہے، امہات المومنین کی شان عظمت پر میرا ایمان ہے، یہ بیان کرو۔ اگر نہ اظہار کرتے ہو نہ بیان کرتے ہو تو جناب ایک کوکوشا ہے کون تھی، حلوہ جنہ مرضی دیو کھا چڑھ گئے، نان دو طرح کھا چڑھ گئے، شورا دو باری لا کے پی چڑھ گئے۔ تو جب پوچھا جائے میرا مسئلہ کوئی نہیں، تیرا مسئلہ کہ شورا پی بھی جاؤ، منہ نو شورا لگا ہے تو حلوہ لگا اللہ لگا ہے۔ میں کچھ باتیں اس لیے باتیں کرتا ہوں تاکہ بات کی سمجھ لگ جائے۔ یہ طریقے غلط ہیں، اوے پاجی اور سارے ہی پیڑے جی اور سارے ہی چنگے، یہ دو میں باتیں غلط ہیں۔ سارے چور کس طرح ہو گئے تو سارے ساتھ کس طرح ہو گئے؟ چور چور ہے، ساتھ ساتھ ہے، سچا سچا ہے، جھوٹا جھوٹا ہے۔ یہ فرق کرو، ورنہ آپ اپنے اس گرفتاری میں آ جائیں گے۔ ہر ایک الزام لگا رہے ہو، ہر ایک کو بری کر رہے ہو، بری کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے، ہر ایک کو چور و ملزم ٹھہرانے کا بھی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے۔ تو یہ دین نے تعلیم دی ہے، میں کو مذاق ٹھٹھا یا توہین نہیں کر رہا، وضاحت ہم کر رہے ہیں۔ بھائی جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہو، ٹھیک کو ٹھیک کہو، غلط کو غلط کہو۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، رسول پاک وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ، جو شریعت کے اندر چیزیں حرام کی وہ خبیث ہے، ناپاک چیزیں ہیں۔ اور خنزیر کا گوشت کیوں حرام ہے؟ پڑھو جا کر اس کی تفصیلات۔ جتنی نجاست، جتنی بے حیائی، جتنی بے غیرتی خنزیر کے اندر ہے، کسی جگہ کے اندر نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دی خنزیر گوشت نہ کھاؤ۔ میرے علم میں، میں ذمہ داری کے ساتھ باوضو حالت میں اعلان کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، میرے علم میں کتنے لوگ باقاعدہ بڑے شہروں میں خنزیر کا گوشت کھانے کے لیے جاتے ہیں، پھر شراب پیتے ہیں، تو کہتے ہیں پکا سنیے، فیصلہ آپ کرو نا۔ اور جو شراب پیتا ہے، خنزیر کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، جوا کھیلتا ہے، وہ سنی کس طرح رہے گا؟ تو مسلمان بھی نہیں، لیکن اس کا نام رکھا ہے پکا سنی۔ یہ اصطلاحات ہماری معاشرتی زندگی میں اللہ نے اس کو منع کر دیا ہے۔ من را من منکرا فلیغیرہ بیدہ، رشتہ داری ان کے ساتھ قائم کرو جو با حیا لوگ ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ہیں، ان کے ساتھ کیا رشتہ ہے ہمارا؟ جو توہین رسالت کرنے والے ان کے کیا رشتہ ہے ہمارا؟ ساری رشتہ داریاں بھی چل رہی ہیں، خنزیر بھی کھایا جا رہا ہے، سود بھی کھایا جا رہا ہے، جوا بھی کھیلا جا رہا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں۔ وہ پاجی اسی طرح چل رہا ہے تو نہ رکھ چھڑے ہاضا من فضل ربی، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان۔ گزارش یہ ہے کہ تعلیمات بیان کی جا رہی ہے، خبیث چیزوں کو حرام کرتے ہیں، ناپاک وہ حرام ہے، جو پاک وہ حلال ہے۔ بلی پاک ہے لیکن حلال نہیں، شرط یہ ہے حلال بھی ہو پاک بھی ہو، چیز حلال بھی ہو پاک بھی ہو۔ بلی ہے نا، مانو بلی، یہ پاک ہے، آپ کے جسم پر لگ جاتی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اوپر آپ کے دامن میں بیٹھ جاتی ہے، نماز کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر بارش زیادہ ہو رہی ہے تو مرغی نہیں بلی، تو مانو بلی کو ذبح کر کے کھانا حرام ہے۔ اے گل ہے، چلو آج کچھ نہیں ملتا، جب مانو بلی کو کم چلا لو۔ پاک ہونا الگ شے ہے، حلال ہونا بھی الگ شے ہے، دو شرطیں ہیں، اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ حلال بھی ہو پاک بھی ہو، یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، جو انہوں نے بوجھ اپنے پہ ڈالے ہوئے ہیں اس کو اتارنے کے لیے آئے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے شری نہیں کر رہا، جو شری کہتے ہو دروازے کے ساتھ باندھ دو۔ تو بیوی جس نے بچہ جنم دیا اس کے ساتھ لوہے کا سامان رکھ دو، وجہ کہ بچہ پیدا ہو گیا تو بچے کی اور سامان کی حفاظت لوہا کرے گا۔ تو جب بچہ اندر سے ماں دے جنین کی حالت، اس میں بات کون کرتا تھا؟ تسی کرتا سی فیصلہ، کچھ تسی بھی تو کرو نا، اللہ کرتے ہیں نا۔ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کو حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جب بچہ پیدا ہو جائے اس میں شری کرے گا تو یہ لوہے کا ٹوٹا کرے گا۔ یہی تماشا ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، یہی ہے وہ بے اعتمادی ہے، بدتمیزی ہے، بد اخلاقی ہے۔ اور شرم کرنی چاہیے یار، جس وقت کوئی شاعر ہی جان دی تو اللہ سارے کام کر رہا ہے۔ تو یہ عقیدے، یہ بدعات، یہ رسومات ہم نے بنائی، ہماری معاشرتی زندگی میں چل رہی ہے۔ اور مائیاں پرلے درجے ڈنگر وہ آنے لگے، وہ گترائے تھے، بال ہو گیا تھے، لا کے لوہا رکھو گئی، وہ لا سنی رکھ دینے نہ لبے تو چھوڑا کو رکھ دینے لیا گڈی اللہ نے دیتی 25-30 لاکھ دے پیچھے پرانا باندھے ہو، ایک لتر باندھے ہو جڑے چلاندے وہ گھر کیوں نہیں باندھے لتر؟ وہ میرے کو لے لو، میں دو دے دینا، قیمتی جوتی تھا وہ گل پا چلو، لے تینوں نظر نہیں لگنی چاہیے۔ مولوی صاحب نے تینوں خود جوتا دیتا ہے سیرے پان میں گالے پان میں، تینوں پترا ستے خیرا نے کیا کیتا ہے یہ؟ تو مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بوجھ رکھے ہوئے ہیں، بالاغلال التی کان، وہ توق جو انہوں نے اپنے گھروں میں ڈالے ہوئے ہیں۔ مشرک عرب کیا کرتے تھے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کہ کپڑے اتار کے سارے لبیک لبیک نعرے مار رہے ہیں، اللہ کے گھر کے ننگا طواف کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ بوجھ، یہ توق جو اپنے گلوں میں ڈالے ہوئے، اس کو ختم کرنے کے لیے امام الانبیاء تشریف لائے ہیں۔ کیا تم نے رسومات؟ ایک بی بی آئی، یہ بڑا خوبصورت مسئلہ، جاگ دے ہو
آزادی تو کل کی ختم ہو گئی ہے نا، آج انہوں نے نعرے مار دینے جب کل اسی مار دے رہے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت تھی کہ جس خاندان کا، قبیلے، علاقے کا کوئی بندہ بی مسلمان ہوتا، ان کی رسومات عادات کو آپ جانتے تھے کہ یہ کس قبیلے کا ہے، کس خاندان، کس معاشرت کا ہے۔ تو بنیادی تعلیم آپ کو وہ دیتے کہ اسلام آپ نے قبول کر لیا، فلاں فلاں کام آپ نہیں کرنے۔ وہ بی آئی تو عربوں میں یہ رواج تھا، کوئی فوتگی پر زیادہ رونا، پیٹنا اور پٹانا، کرایہ دے لے کے بندے پٹنا۔ تو آپ نے فرمایا بی بی اب مسلمان ہونے کے بعد یہ جو پٹوکا ہے نا مسئلہ، پٹوکا کی روان دے بات سمجھ، ماتم، یہ ماتم کرنا اب جائز نہیں ہے۔ وہ بی بی کہنی میں تھوڑا جا موقع دو مدر کرو ہوا البا ٹھیک ہے۔ وہ کر گئی تھے ہمسایاں دا کون نال رہندا سی، ماتم کا سلسلہ انہوں نے پٹے ان کا کسی بات۔ وہ بی بی جا کہنے لگے جی میں مسلمان ہو لگی ہوں تو میرے کو ایڈوانس پٹوکا کرا لو، مسلمان ہو تو بعد میں پٹنا کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، انہیں ہاسے تاپے رقمہ ترجن پھر ہاسے تاپے ہوں۔ بات کی سمجھ، خاتون نے جا کے کہا میں مسلمان ہو رہی ہوں، مسلمان ہونے کے بعد ماتم کرنا جائز نہیں ہے، تو میں نے، آپ نے ہمارے یہاں ماتم کیا تھا، میرے سے ایڈوانس ماتم کرا لو، اس کے بعد میں نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا بی بی ایسا ماتم چھڈیا جا تو کم لو جی، اسی مسلمان ہو گئے سارے کر دے رہی، اسی سارے ٹھیک ہے۔ پٹ پٹ کے تسی اندازہ فرماؤ، شہادت 10 بار رم ہوئی ہے تو یکم نو پٹاؤ شروع ہو گیا۔ جس دن شہادت ہوئی ہے اس دن بند، حالانکہ شہادت اور فوتگی کے 3 دن بعد سوگ کرنا ہے، تو جس دن فوت ہو سوگ چھڑ دے تو پہلے پٹ دے لو۔ من ضرب الخدود و شکل جیوبا، امام الانبیاء فرمان ہے جس نے تھپڑ مارے، چہرے پیٹے، رانوں پہ تھپڑ مارے، بکواسات کیے، اس کا میری امت کا کوئی تعلق نہیں، اور سارا سال پٹتے رہو، اللہ منع کر دیا۔ اور حضرت حمزہ شہید ہوئے، رسول پاک کے چچا، اور شہادت بھی اس طرح کی ہے، ہاتھ بھی کاٹے ہوئے ہیں، پاؤں بھی کاٹے ہوئے ہیں، پیٹ بھی چاک کیا ہوا ہے۔ تو ان کی باجی حضرت صفیہ رسالت باب کی پھوپھی کو پتہ چلا میرا ویر شہید ہو گیا غزوہ احد میں، تو وہ آ رہی ہیں میدان احد کی طرف، تو رسول پاک نے منع کر دیا کہ میری پھوپھی کو روک دو، یا اپنے بھائی کی میت کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو جب لوگوں نے کہا کہ رسول پاک نے منع کیا ہے، تو پھر رسالت باب کی پھوپھی نے، حضرت صفیہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ویر کی شہادت کا کہا میں ماتم کرنے کے لیے آ رہی، شہیدوں کو سلام کرنے کے لیے آ رہی، اور میں یہ بتانے کے لیے آ رہی ہوں کہ میرے ویر اور بھائی کا خون، جس نے اس وادیوں کو رنگین کیا، میرے بھائی کا خون رنگ لائے گا، میں یہ بتانے آئے۔ پٹ پٹ کے برا حال ہو گیا۔ تو 11ویں دن وہ بابا خان بھی پٹھان لیا سی کرائے تھے، وہ بھی پٹتا رہا 10 دن، وہ 11ویں دن پھر آ گیا پھول چڑیاں کٹ کے نا، اور بابا پٹھان خان صاحب وہ کرائے تے رکھ دیں نا بندے، وہ 11ویں دن اتنے سارا میدان صاف، سارا میدان، ساری باڑگی کھلی، وہ پوچھتا پھرتا خان صاحب بابا فرم والے کدھر ہیں؟ بابا بھی بھائی فرم والے کدھر ہیں؟ ادھر ادھر، وہ کیا ہے فرم والے کیا کرو؟ وہ کاروبار کیا کرنا تھا، رونے پیٹنے کا کاروبار، کدھر گیا بابا جی؟ پھر اگلے سال ہو جاؤ، اے کاروبار ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ ماتم اس لیے کرنے کے حساب سے شہید ہو گئے۔ شہادت کا تو درجہ ہی ایسا ہے کہ امام الانبیاء نے فرمایا جنت میں جانے والا، اللہ کے پاس جانے والا شہید کے علاوہ دنیا میں آنے کی کوئی خواہش نہیں کرتا الا شہید۔ بلکہ رسالت باب نے 4 بار فرمایا میں خواہش اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ۔ وجہ شہید ہونے والے کو جو شہادت میں لذت ملتی ہے وہ ساری لذت جنت میں نہیں، اس وقت ہی ملتی ہے جب شہید ہوتا ہے۔ اس لیے وہ خواہش کرتا اللہ مجھے دوبارہ بھیج، میں تیری راہ میں، تیرے راستے میں شہادت پاؤں۔ اس پہ پیٹ تھے، اس کو شہادت کو ملی ہے، مار مار کے ٹکرے، ساری زندگی آپ نے اپنا بیڑا گھر کر دیا، لیکن کوئی سنے والا نہیں۔ پھر بعد میں شرینی کھا دے، پتا کھا دے، اسی طرح ہی ہے۔ ایک اور ہوتا نا ہے شرینی، پتا اور کی ہے، تبرک بھی ہو رہے ہیں، اور ایک بولو نا حال ہے ساڈا، نیاز بھی اور بھی ایک، آج سارے یاد کر لو، نہ رکھے نا سا، اے نیاز ہے، لنگر ہے، تحفہ ہے، فلانی شے ہے، رہ گی شے ہے۔ صحابہ کو گالیاں دی ہیں، صحابہ کو گالیاں دی ہیں، اس کے بعد لنگر کھا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بازیر چین فرما لیں، فالذین آمنوا، جو اس پر ایمان لائے رسول پاک وعزروہ، اور ان کو مضبوط کیا، ان کے ساتھ تعاون کیا، ونصروہ، مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ نور اللہ نے قرآن کو کہا ہے، اس کی پیروی کی۔ اصل رسول پاک نے نور میں نور نعرے مار کے شروع کر دیا، نور من نور اللہ۔ تو ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی بیٹیاں، ان کی بیویاں، اور ان کے خاندان، پھوپھیاں اور چچے اور خاندان، نانے دادے، سارا ذکر موجود ہے۔ لیکن نور من نور صدقے یا رسول اللہ، یہ نعرہ مارا بس تکلیف ہو، سارا معاملہ ٹھیک ہو گیا۔
اور رسول پاک کو غزوہ احد میں دان ٹوٹ گئے ہیں، سر مبارک زخمی ہوا ہے، خون بند نہیں ہو رہا۔ تو کبھی سنیا تسی جبرائیل علیہ السلام نو زخم ہو گیا سی تے بدر رہی تے انہیں پٹیاں کراندے رہے؟ جبرائیل علیہ السلام تو فرشتوں نے چھوڑیا کدی شادی ہو رہی ہوتی ہے، اس واسطے ذرا حالات تھوڑے ٹھیک نہیں۔ رسول پاک کی شادیاں ہوئی ہیں، بیٹیوں کی شادیاں ہوئی ہیں، رسالت ماں بیٹیاں فوت ہوئی ہیں، رسالت میں چھوٹے بیٹے فوت ہوئے ہیں، آپ کا بیٹا ابن آپ کے ہاتھوں میں فوت ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا کیا ہم نے سلسلے بنائے ہوئے، اور سنانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ انہوں نے بھی آخیا چلو جیسے صحیح کش لگتا ہے اللہ ہی رکھو، اللہ خیر۔ تو گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ نور ہے جو اللہ نے اتارا، جو پڑھ رہے اولئک هم المفلحون، یہ ساری کامیاب ہونے والے ہیں، سارے فلاح پانے والے، سارے جنتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ رسول پاک کے ساتھ ایمان لانے والے، بیعت رضوان میں شامل ہونے والے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، پھر اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے پاک پیغمبر تیرے ہاتھ میں بیعت کر رہے تھے، تیرے ہاتھ میں میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ ہے، اوپر صحابہ کا ہاتھ ہے، اللہ نے فرمایا سونے اتنے میرا ہاتھ ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ ان سب کو فارغ کر دیا جائے اور صحابہ کا گالیاں دی جائیں تو بعد میں شرینی کھائی جائے، تبرک کھایا جائے، کس کھاتے میں جائے گا وہ؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، توجہ کریں جی۔ قل یا ایھا الناس، اب اللہ کی دعوت ہو رہی ہے، یا ایھا الناس، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول پاک سے جناب تسی اعلان کرو، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، کس کا رسول ہوں؟ جس کی بادشاہ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، زمینوں اور آسمانوں کا بادشاہ، اس نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی معبود بر حق نہیں ہے مگر صرف وہی۔ لا الہ الا کا ترجمہ کیا ہے؟ کوئی داتا نہیں، میری طرف دیکھو، کوئی لات نہیں، منات نہیں، کوئی زندہ نہیں، کوئی مردہ نہیں، اگر ہے کوئی کرنے والی سرکار تو وہ کون ہے؟ الا اللہ۔ کہ کبو پھر لا الہ الا اللہ، کبو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر کبو ایک باری، پھر ایک باری نیندر ختم ہو جائے گی، پڑھو ایک باری ہائے 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 ہائے، لا الہ، ٹھوک کے پڑھو لا الہ الا۔ ترجمہ اس کا یہ، اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی ایمان دینے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، موت و حیات کا کوئی اختیار دینے والا نہیں، عزت و شرف تیرے علاوہ کوئی دے الا اللہ، مگر اللہ سارے کام کرنے والا تو ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ تو کہو ان سے الذی لہ ملک السماوات، لا الہ الا ہوا، یہی مارتا بھی وہی ہے، زندہ وہی کرتا ہے، بیٹیاں بیٹے وہی دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ، اس اللہ پر ایمان لو، اس کے رسول پر ایمان لو جو نبی ہے اور جنہوں نے کسی سے پڑھا نہیں۔ الذی یؤمن باللہ، وہ پیغمبر کی حیثیت میں اللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وکلمات کی ساری باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت کا سرٹیفکیٹ مل جائے۔ بلکہ قرآن میں جی اللہ نے فرمایا جو صحابہ کرام کی شان ہے، میاں جی جاگ دے ہو، بولو تو صحیح نا، من گئے نا ویسے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ سے میں سونے یاد رکھو، کوئی یہودی آئے، عیسائی آئے، کوئی کلندر آئے، سکھ آئے، ہندو آئے، ماتا رانی کے ماننے والا آئے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، سونے جس طرح صحابہ کرام تو ایمان لے آئے، اگر ایمان لے آتے ہیں اسے ہدایت کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے۔ نئی گل دی سمجھ لگی؟ معیار ایمان صحابہ کو قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، عثمان، علی، طلحہ، زبیر ایمان لائے، عشرہ بشرہ ایمان لائے، بدری صحابی ایمان لائے، احد میں شامل ہونے والے اور بیعت رضوان میں شامل ہونے والے، اور اس طرح خیبر کی فتوحات میں شامل ہونے والے، جس طرح یہ ایمان لائے ہیں اس طرح کا ایمان لو تے اسی ہدایت یافتہ کواں گے، ورنہ نہیں۔ ایتھے کی کردے پھر لوگ، ایک کون ہے جی، یہ چیکو سرکار دے منن والے، چیکو سرکار کون ہے؟ ایک کمکول شریف جا رہے ہیں جی، اوتھے کی ضرورت پہ گئی جی، یہ پیر نے پتا زیادہ کی کر دے اتنے جا کے، کوئی چنگ لگا پھردا ہے، بی بی سرکار کو ٹکرا ماردا پھردا ہے، کوئی ملتان ٹکرا ماردا پھردا ہے، لاہور والے پشاور تے، پشاور والے لاہور تے، پنڈی والے کھجل خراب ساری دنیا ہو گئے، روندے پھر جمران تے پھر اخیر تے وڈے قبرستان، کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، اللہ اللہ خیر دے۔ آؤ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بین اللہ نعبد الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، امام الانبیاء کی پیروی کرو، قرآن مجید نور ہے اس کی پیروی کرو، اتباع کرو، اور ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ سے دعائیں کرو، قرآن پڑھو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، بلے کے اندر کمزور ہو اس کی مدد کرو، حلوہ منڈا اسے گھر بھیجو، چپ کر کے نہرے وہ بھی حلوہ کھائے، ٹھیک ہے؟ تو سارے کام اللہ ٹھیک کر دے گا۔ تو بس کریے پھر، بارش آ رہی ہے نا،
چلو سنا دو پھر اتنا ہی بڑا ہے، سنا دو چلو۔